بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ میں بڑی بیٹی تھی، حساس تھی، آنے والے حالات کی سنگینی کا اپنی پوشیدہ آنکھ سے نظارہ کر سکتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ لوگوں میں ایسی خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قبل ازیں نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے اور میں جلد تعلیم مکمل کر کے ان کا سہارا بننا چاہتی تھی تاکہ برا وقت آنے سے قبل گھر کے حالات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مجھے بہت اعتماد دیا تھا۔ انہی کے کہنے پر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، ورنہ ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتی۔ یونیورسٹی ہمارے گھر سے کافی دور تھی۔ میری زندگی کے یہ سال بہت قیمتی تھے، ہر حال میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ 15 دن کی چھٹیاں ہو گئیں تو میں نے سوچا لائبریری سے کوئی کتاب ایشو کروا لوں تاکہ چھٹیوں میں پڑھ سکوں۔ لائبریری سے لوٹی تو اکثر بسیں جا چکی تھیں۔ بادل بنے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں برسات ہونے لگی۔ میں کافی دیر سے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ بارش تیز ہوتی جاتی تھی۔ میرا گاؤن بھیگ گیا تھا۔ دیر تک جب کوئی بس نہ آئی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے کوئی مصیبت زدہ مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اچانک ایک نوجوان کی نظر مجھ بھیگتی ہوئی بے بس لڑکی پر پڑی جو اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا، محترمہ، بارش تیز ہونے والی ہے، موسلا دھار برسے گی اور پھر کوئی سواری نہیں ملے گی۔ آ جائیے، میں آپ کو چھوڑ دوں۔ میں نے غور سے دیکھا، شکل جانی پہچانی لگی۔ وہ بھی گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ یونیورسٹی کا طالب علم تھا مگر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ مجھے سوچتے دیکھ کر بولا، اعجاز میرا نام ہے، آپ کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ ڈریے مت، آ جائیے۔ ہمارا دور ایسا نہ تھا کہ لڑکیاں بلا خوف لفٹ لے لیتیں، مگر اب مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ اپنے حلیے پر نظر ڈالی، بال بھیگے ہوئے اور گاؤن سے پانی بہہ رہا تھا۔ جوتے کیچڑ آلود تھے اور میں شرابور تھی۔ راستے میں اعجاز نے مجھ سے گفتگو کی۔ اس کی باتوں کا جواب میں ہوں ہاں سے دیتی رہی، کیونکہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر احسان مندی کے بوجھ تلے خود کو دبا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تعلیم اور یونیورسٹی سے متعلق باتیں کرتا رہا، مگر میں تمام وقت ایسی چپ رہی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ گھر آ گیا تو جان میں جان آ گئی۔ گاڑی سے باہر پاؤں رکھا تو واقعی چھاجوں می برس رہا تھا۔ میں اگر آج اس کی پیشکش قبول نہ کرتی تو اس سیلاب بلا میں بہہ جاتی۔ گھر کے سامنے اس نے مجھے اتارا۔ صدقے دل سے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا، مگر جھوٹے منہ بھی اپنے گھر کے اندر آنے کو نہیں کہا۔ خوفزدہ تھی کہ مجھ کو اس کے ساتھ دیکھ کر گھر والے نہیں تو پڑوسی افسانہ تراش لیتے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اپنے شعبے کے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں نظر آ جاتا۔ مجھے دیکھ کر دور سے سلام کرتا، میں سلام کا جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیتی۔ وہ نہایت جوشیلا اور زندہ دل نوجوان تھا۔ یونیورسٹی کے تمام فنکشنز میں حصہ لیتا تھا۔ بحث و مباحثہ کی تقریب ہوتی یا مشاعرہ یا ڈراموں کا سلسلہ، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ بہت جلد اس کا شمار نمایاں اور مشہور طالب علموں میں ہونے لگا۔ اب وہ ایک طرح سے اس عملی درسگاہ کا سرمایہ تھا جہاں ہم تعلیم پا رہے تھے۔ سبھی اسے بات کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک دن مجھے بس اسٹاپ پر کھڑے دیکھا تو میری طرف آ گیا۔ کہنے لگا، اس دن تو بارش کی مجبوری کے باعث میری پیشکش قبول کر لی تھی۔ آج دھوپ تیز ہے، اتنی دھوپ میں چلو گی تو رنگ سیاہ ہو جائے گا۔ آج دھوپ کی وجہ سے میری پیشکش قبول کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ اتفاق یہ کہ اس روز باہر کسی ہنگامی صورتحال کے باعث بسیں بند ہو گئی تھیں اور میں اس امر سے لا علم تھی، تو آج بھی مجبوری تھی۔ میں پھر بھی اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ اگر اس دن تم کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا تھا تو آج بھی پہنچا دوں گا۔ اب مزید وقت ضائع نہ کرو۔ باہر اچانک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال کے تحت بسیں نہیں چل رہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان دنوں موبائل فون تھے نہیں کہ پل پل کی خبر ہاتھوں میں آ جاتی۔ کچھ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھا کہ جیسے میری آنکھیں پوچھ رہی ہوں، سچ کہہ رہے ہو؟ بہت گرمی تھی، مئی کا آخری ہفتہ تھا۔ واقعی دھوپ میں اتنی تیزی تھی کہ تمازت سے میرا چہرہ جل رہا تھا۔ 2-4 لمحے سوچنے کے بعد میرے قدم مجھے اس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ پہلی ملاقات کی طرح یہ ملاقات اجنبیت بھری نہیں تھی۔ مجھے لگا ہم میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔
ایسی دوستی جو خالصتاً خلوص نیت پر مبنی تھی۔ آخری پرچے کے روز وہ مجھے ہال سے باہر ملا۔ شبھ تارا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا ہو۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہرگز نہیں، کیونکہ شادی میری زندگی کا مشن نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا مشن کیا ہے؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گی، میں نے جواب دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت کرنی تھی۔ ابو خاصے بیمار تھے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی جمع پونجی جو بینک میں تھی اس پر ہم لوگوں کا گزارا تھا۔ مستقبل میں مجھے اپنے والد کا ہاتھ بٹانا تھا۔ تبھی میں نے ایسے کوئی خواب نہیں دیکھے تھے جو اس عمر میں لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ میرے جواب نے اعجاز کو اداس کر دیا، مگر نا امید نہیں ہوا۔ اس نے سوچا ابھی 1 سال باقی ہے، دونوں تعلیم مکمل کر لیں گے، تب وہ دوبارہ مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ دوسرا سال بھی پلک جھپکتے گزر گیا اور ہماری جان پہچان اخلاقی حدود میں چلتی رہی۔ ہمارا جہاں آمنا سامنا ہو جاتا، رک کر ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لیتے، چند باتیں کر لیتے۔ ہماری جان پہچان اسی حد تک قائم تھی۔ انہی دنوں بہن نے گریجویشن کر لیا تو والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی منگنی کر دی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے تھے۔ میرا بھائی ابھی 10ویں میں تھا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اسے کافی وقت درکار تھا، اور ہم کل 3 بہنیں تھیں۔ لیکن قدرت نے کچھ اور کر دیا۔ والد صاحب جان کی بازی ہار گئے اور فرائض جو انہوں نے ادا کرنے تھے وہ دھرے رہ گئے۔ سالانہ امتحان سر پر تھا اور ابو کی وفات نے کمر توڑ دی۔ ان دنوں میری حالت بری تھی۔ غم اور فکر نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اعتماد اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگی تھی۔ اعجاز نے میری کیفیت کو بھانپ لیا۔ وہ روز مجھے دلاسا دینے لگا۔ اس کی باتوں میں جادو تھا کہ میں مایوسی اور نا امیدی کے اندھیرے سے نکل آئی۔ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹا اور پڑھائی پر توجہ دی۔ یوں ماسٹرز کر لیا۔ جس روز آخری پرچہ تھا، اعجاز مجھے دوبارہ ملا۔ اس نے وہی سوال دہرایا، اب تو تم نے امتحان دے دیا ہے، مجھ سے شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ مجھے آگاہ کر دو تاکہ امی کو تمہارے گھر بھیجوں۔ ابھی نہیں بھیجنا، ابو کی وفات کو تھوڑے دن ہوئے ہیں، امی اس صدمے سے نہیں نکلیں۔ ذرا وقت گزرنے دو، میں خود بتا دوں گی۔ میں نے بہانہ تراش لیا، کیونکہ اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وجہ موجود تھی، میں نے بہن کی شادی کرنا تھی اور چھوٹے بھائی کو پڑھانا تھا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کے لیے تگ و دو کر رہی تھی۔ اپنی خوشیوں کی طرف سفر نہیں کر سکتی تھی اور وقت کا کچھ اندازہ نہ تھا۔ یہ ایک لامتناہی انتظار تھا۔ اب میں کبھی کبھی اعجاز سے فون پر بات کر لیتی، بس یہاں تک ہمارا رابطہ تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ بالآخر ایک پڑوسی کی سفارش سے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ اعجاز نے کافی انتظار کیا۔ جب اس کو اپنے سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو وہ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں سے بھی اس نے مجھ سے رابطہ رکھا۔ ہر بار کہتا کہ میرا سوال بھلانا نہیں، تمہیں مجھ کو کبھی نہ کبھی ہاں میں جواب دینا ہی ہوگا، تب تک میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گا۔ میں ادھر دن رات رزق کی خاطر محنت اور مشقت میں لگی تھی۔ اب میں ہی گھر کی سربراہ تھی۔ میری آمدنی پر کنبے کا انحصار تھا۔ چھوٹی بہن، ماں، بھائی سبھی اپنی ہر ضرورت کے لیے میری طرف دیکھنے پر مجبور تھے۔ ابو کی وفات کے بعد منجلی بہن کی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ ان لوگوں نے کسی اور جگہ رشتہ طے کر لیا۔ کبھی جب حالات سے بہت مایوس ہو جاتی تو اعجاز یاد آتا، جس نے مایوسی کے دنوں میں اپنی باتوں سے مجھے روحانی سہارا دیا تھا۔ تبھی میں اسے اپنا محسن سمجھتی تھی۔ مجھے اقرار ہے کہ ہمارے درمیان دوستی کا مقدس رشتہ تھا، مگر اس کے ساتھ کبھی محبت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ محبت میں انسان جدائی میں بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا ہے۔ لیکن کبھی مجھے اس کی جدائی نے ستایا اور نہ بے چینی محسوس ہوئی اور نہ میں اضطراب کی کیفیت سے گزری۔ بس کبھی کبھی اس کی یاد ضرور آ جاتی تھی۔ میرے حالات بھی ایسے تھے کہ میں محبت کے جھمیلوں کا بار نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ماں، بہن اور بھائی کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں میرے اپنے جذبات و احساسات لا یعنی تھے۔ مجھے خود اپنی ذات کی راحتوں کا کچھ خیال نہ تھا۔ آخری بار اس نے مانچسٹر سے رابطہ کیا تھا، بتایا کہ اس نے تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب وہ مجھ سے شادی کی غرض سے پاکستان آنا چاہتا ہے۔
بہتر ہے کہ تم وہاں کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو، کیونکہ میں نے شادی کر لی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ پاکستان آ کر وہ مجھ سے شادی کے لیے اصرار نہ کرے۔ میں ابھی ان حالات میں نہ تھی کہ بہن بھائی اور ماں کو غربت کے الاؤ میں جھونک کر خود دلہن بن جاتی۔ میرے اس جواب کا کیا رد عمل اس پر ہوا معلوم نہیں۔ اس کے بعد اس نے پھر کبھی مجھے فون نہیں کیا اور نہ رابطہ کیا۔ وہ میرے لیے بس ایک گزری ہوئی کہانی بن گیا۔ انہی دنوں امی شدید بیمار پڑ گئیں اور میں ان کو اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور فوراً داخل کر لیا۔ کچھ عرصہ امی کا علاج ہوا، وہ شفا یاب نہ ہو سکیں اور رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ مجھے یاد ہے اسپتال کے اس کمرے میں جہاں امی کی وفات ہوئی، میں دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر فرخ نے مجھے چپ کرایا اور میرے کان میں کہا کہ غم کو غم سے نہیں بلکہ خوشی سے دور کیا جاتا ہے۔ تم اگر مجھ سے شادی کر لو تو تمہاری زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تمہاری بہن کی شادی میں بہت اچھے گھرانے میں کروا دوں گا اور تمہارے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ پر بیرون ملک بھجوا دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر میرے سوال کا جواب دینا۔ امی کی وفات کے بعد میں اتنی غمزدہ تھی کہ نوکری کے فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ تبھی میں نے ملازمت پر جانا ترک کر دیا۔ سارا دن گھر میں پڑی سوچتی رہتی تھی۔ بار بار ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یاد آتے کہ ٹھنڈے دل سے میرے سوال پر غور کرنا، کیونکہ غم کو غم سے نہیں خوشی سے مٹایا جاتا ہے۔ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ڈاکٹر صحیح کہتا ہے۔ میں نے اسے فون کیا اور اس کے سوال کا جواب ہاں میں دے دیا۔ میں اس کو پسند آ گئی تھی۔ میری ڈاکٹر فرخ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کو انہوں نے پڑھنے کے لیے لندن بھجوا دیا۔ ہماری زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ کبھی کبھار اعجاز کا خیال آ جاتا، تب سوچتی یورپ کی رنگینیوں میں اس نے سب کچھ بھلا دیا ہوگا۔ ایک روز ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسپتال میں اعجاز نامی ایک مریض آیا ہے، اسے کینسر ہے، جو آخری اسٹیج پر ہے۔ وہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ نام سن کر مجھے اعجاز کی یاد آ گئی، مگر اس کی یاد احسن نہ تھی کیونکہ ہمارے راستے اب الگ الگ تھے۔ اگلے روز میں کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے پاس اسپتال گئی تو وہ اسی مریض سے متعلق نرس کو کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ چند روز کا مہمان ہے، جلدی مجھ سے بات کر لو، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، انجیکشن لگانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتے چلتے باتیں کرتے جاتے تھے اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ مریض کے روم کے سامنے وہ ٹھہر گئے، بولے رکنا چاہو تو میرے آفس میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جلدی ہے، ریحان کو اسکول سے لانا ہے۔ اچانک میری نظر کمرے کے اندر بیڈ پر لیٹے مریض پر پڑی۔ نرس اسی وقت وہاں سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔ حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ یہ تو وہی اعجاز تھا جو کبھی جوشیلا، ہنس مکھ، زندگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، جس نے مجھے مایوسی کے اتھاہ اندھیروں سے نکالا تھا۔ میں نے اس سے باتیں کی، وہ بہت غمزدہ تھا۔ پوچھا کہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا کسی خوش نصیب کو ہاں میں جواب دے دیا ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر میں اسے زندگی کا آخری دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی کہا کہ میں نے کبھی کسی کو آج تک ہاں میں جواب نہیں دیا۔ میں شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے مالی حالات بہت دگرگوں تھے۔ مجھے بیوہ ماں، چھوٹی بہن اور بھائی کی کفالت کرنا تھی۔ یہ جواب سن کر تھوڑی دیر کے لیے اعجاز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مگر اب زندہ رہنے کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دلاسا دیا کہ امید مت چھوڑو، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی جس نے مجھے جینے کی امید دلائی تھی، آج میں اسے جینے کی امید دلا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کی اور وہ میرے جیون ساتھی بہت صبر و تحمل اور خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ گھر آ کر میں نے ہر بات سے ان کو آگاہ کر دیا، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے مریض پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں ہی ان کی بیوی ہوں۔ ان کو اپنا یہ مریض عزیز تھا، اس کی دل آزاری انہیں منظور نہ تھی۔ اس کا مرض آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ جس روز اس کی وفات ہوئی میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بے شک وہ میرا محبوب نہ تھا، مگر ایک اچھا دوست تو تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں
تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔